أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 27 پارے سورہ حدید کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ حدید ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع 29 آیاتیں 544 کلمات 2476 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ جس مضمون کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مال میں سے اللہ ہی کے حکم سے اللہ کے راستے میں اپنے اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا. اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم قدرتوں کے مالک کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کا سلسلہ وار ارشاد فرمایا ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں میرے دی ہوئی مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو. اس لیے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں مال صرف کرنے سے پہلے تحیل نہ کرے. ایسا کرنا صرف ایمان ہی کی منافی نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل اللہ ہی کا مال ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے ہیں. کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج دوسروں کے پاس ہے اور آنے والے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا. آخر کار اسی اللہ کے پاس رہ جائے گا جو کائنات کے ہر چیز کا وارث ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جو تم اپنے زمانہ تصرف میں اللہ کے راستے میں لگا دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے اور وہ بھی میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے مال کے چند حصے ہیں، اکل فافنا، جو کچھ تو نے کھا لیا فنا کر دیا، ختم ہو گیا. لبس فابلا، پہن لیا پرانا کر کے پھینک دیا. اور جو کچھ حصہ تو نے چھوڑ دیا وہ تیرا نہیں ہے، وہ اوروں کا ہے، ان کی مرضی ہے. تیرے بعد وہ جیسے چاہے اس کو اپنے تصرف میں لائے، چاہے تو اس کو ظلم کے لیے استعمال کریں، چاہے تو اس کو اپنے آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کریں. اس دوران یہ تیرا ان پر کوئی قدرت اور حکم نہیں چل سکے گا جب وہ دوسرے اس کے مالک بن جائیں گے جو تو نے ان کے لیے رکھ پیچھے چھوڑا ہے. تیرا صرف وہ ہے کہ جو کچھ تو نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا سو بس تیرے کمائے ہوئے مال میں سے تیرا صرف وہی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبح للہ، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ ہی کا، ما وہ ساری مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض جو زمین میں ہے. آسمانوں سے مراد انسان کے اوپر کے ساری کائنات اور زمین سے مراد انسان کے پاؤں کے نیچے کی ساری کائنات. اس سارے وسیع اور عریض اوپر اور نیچے کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان،
سب اللہ کے مخلوق ہونے کے ناطے اپنے خالق کے حکموں کی تعمیل میں، اللہ کی تسبیح میں مصروف کار اور مصروف عمل ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا کہ اس نے اس کائنات اور اس کائنات میں اپنے ساری مخلوقات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے پچھلا۔ والظاہر والباطن، اور وہ باہر اور وہ اندر بھی ہے، ظاہر بھی وہ باطن بھی وہ۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب کوئی نہ تھا وہ موجود تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ پھر بھی موجود رہے گا۔ ہر چیز کا وجود اور ظہور اس کے وجود سے ہے، لہذا اس کا وجود اگر ظاہر اور باہر نہ ہو تو اور کس کا ہوگا؟ عرش سے فرش تک اور ذرہ سے آفتاب تک ہر چیز کی ہستی اس کے ہستی کی روشن دلیل ہے، لیکن اسی کے ساتھ کہ اس سے زیادہ باطن اور پیش پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اندر بھی، باہر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، کھلے اور چھپے ہر قسم کے احوال کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کی بنائے ہیں آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر۔ اس کی پوری وضاحت سورہ اعراف 8ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، بیج، بارش کے قطرے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی انسانوں کے اعمال جو اس زمین پر سے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یا وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے انسانوں کے اعمال اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، یا وہ بیج جو زمین سے کومپل کی صورت میں باہر نکلتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں، بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے۔ خواہ تم کھلے یا چھپے جو بھی اعمال کرتے ہو، ان اعمال کو اپنے جیسے انسانوں سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اپنے پیدا کرنے والے اور ان اعمال کے پیدا کرنے والے اللہ سے ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی تک لٹائے جاتے ہیں تمام تر کام، سارے کام اسی اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، اسی کے حکم سے نکلتے ہیں اور پھر اسی اللہ کی طرف ان کو لٹایا جاتا ہے کہ بے فلاں بندے نے فلاں وقت فلاں قسم کا عمل کیا۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور اس کو علم ہے سینوں کے پیش پوشیدہ بیدوں کا، یعنی دلوں میں جو نیتیں اور ارادے پیدا ہوں یا خطرات اور وسوسے آئیں وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آمین باللہ ورسولہ، یقین کر لو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم مستخلفین فی، جس میں اس نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ فالذین، بس وہ لوگ، آمنوا منکم، جو یقین کرتے ہیں تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سخی ذات ہے اور وہ سخی کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ،
قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار، کہ جو ہو راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو وہ اللہ کا بھی قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کی بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جنت کی بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار، اور جو شخص بخل سے کام لیتا ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی مال میں سے راہ خدا میں یعنی اللہ کی دین کے تبلیغ کے لیے صرف نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ سے بھی دور یعنی اللہ اس سے ناراض، وہ اللہ کے بندوں سے بھی دور یعنی لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی جنت سے بھی دور، اس لیے کہ جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے حکموں سے، اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دیا ہوا مال جس پر یہ اس کو نائب مقرر کیا گیا ہے، چوکیدار بنایا گیا ہے، یہ اللہ کے حکم کا تعمیل نہیں کر رہا اور یہ جہنم کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو تم میں سے یقین کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہوا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم یقین نہیں کرتے ہو اللہ کی ذات پر، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم یقین کر لو اپنے رب پر، یعنی اپنے رب کے باتوں پر جو کہ قرآن ہے۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ لے چکا ہے تم سے عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ماننے والے، یقین کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے سارے انسانوں سے، اور یہ وہی وعدہ ہے کہ جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس دنیا کے اندر آنے والے سارے انسانوں کے روحوں کو نکال کر اللہ نے سامنے کیا اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا بلا، کیوں نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ دنیا میں آ کر انسان اپنے خواہشات کے جھنجھٹوں اور دلدلوں میں اتنا گھس جاتا ہے، گم جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کی طرف اور ان وعدوں کو بھول جاتا ہے کہ جو اس نے عالم ارواح میں اللہ کے سامنے کی، اور ان وعدوں کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اس کے پاس اپنے پیغامبر بھیجے اور اپنا خط قرآن نازل کیا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبده آیات بینات، جو اتارتا ہے اپنے بندے پر صاف احکامات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اس کے ذریعے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تاکہ تم اس کے حکموں پر عمل پیرا ہو جاؤ اس کتاب کے، اور اپنے آپ کو ظلم، کفر اور انکار کے اندھیروں سے ایمان اور یقین کے روشنی کی طرف نکال دو۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تم پر بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ بغیر اپنے فائدے کے اس اللہ نے تمہارے لیے رسول بھیجے، تمہارے لیے کتابیں نازل کی، ورنہ تمہارے نافرمان بننے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہوا تمہیں، أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو بچ رہتی ہے ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جائے۔ اللہ کے نظر میں لا یستوی منکم من انفق، برابر نہیں تم میں سے وہ جو جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے معاشی حالات بڑی کمزور تھی، اور اس وقت راہ خدا میں خرچ کرنا یعنی ضرورت مند مسلمانوں پہ خرچ کرنا گویا ان کو دین اسلام پہ قائم اور مستحکم رکھنے کی کوشش تھی، جو کہ اللہ کو بڑا پسند تھا۔ بقاتلا، اور جس نے جنگ کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑھ کر ہے درجے میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں پھر خرچ کیا اور بعد میں پھر جا کر کی جنگ کی۔ تو گویا ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اللہ کے نام سے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے خرچ کرنا اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یہی زیادہ باعث اجر اور باعث کمال کی بات ہے۔ اور جب ضرورت مند نہ ہو تو پھر اپنے طرف سے دیتے رہنا، اللہ اس پر اجر تو دے گا لیکن اس درجے کا نہیں جو ضرورت مند کی ضرورت کے وقت کے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا تھا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اور سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے خوبی کا وعدہ کیا ہے، محروم ان کو بھی نہیں رکھے گا کہ جو ضرورت کے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن جو ضرورت کے وقت خرچ کریں وہ درجوں میں ان سے بڑھ کر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم۔ 27ویں پارے سورہ حدید کے یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی تھی کہ ہر چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ اس نے اپنے ان مملوکہ چیزوں میں سے انسان کو ایک گنا اختیارات عطا فرمائے ہیں بطور امتحان کے، اور ان اختیارات میں طرز عمل اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اجر و ثواب اور اپنے رضامندی اور خوشحالی کا وعدہ اور خوشخبری سنائی ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جو میرے دی ہوئی مال میں سے میرے حکم کے مطابق میرے راستے میں میرے رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، میں اس کو کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس کروں گا اور اس کے بدلے ان کو اجر کریم بھی عطا کروں گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا یعنی اچھی طرح کا قرض دینا۔ قرض حسنا اس کو کہا جاتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ دی جائے اور پھر ان پیسوں کے دینے کے بعد جن کو قرض دیا گیا ہے ان پر احسانات نہ جتلائے جائے، یا اس کے پیچھے ان کی کوئی بدنیتی کار فرما نہ ہو، نقصان پہنچانے کا یا کسی اور طریقے سے ستانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس نظریے سے اور اس طریقے سے قرض دیتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر وہ اس کو دونا کر دے گا اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے ثواب ہے عزت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اس کے راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قرض حسنہ کے زمرے میں آتا ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ، کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، اس کا دینے والا صرف اللہ کے رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ اس قرض سے اللہ تبارک و تعالی دو طرح کے وعدے منسلک فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ واپس دے دے گا، اور دوسری یہ کہ اپنے طرف سے اس کو بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کئی گنا بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ کیا جس نے 10 خرچ کر دیے اس کو 20 واپس یقینی مل جائیں گے؟ ظاہری طور پہ تو یہ بڑھانا مفسرین فرماتے ہیں کہ دو طرح سے ہیں، ایک ہے مانوی لحاظ سے اور دوسرا ہے ظاہری لحاظ سے۔ بعض مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں اگر بہتر ہو تو ظاہری لحاظ سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے کہ 10 کے بدلے 20 عطا کر دے، لیکن اس 20 کے دینے میں اگر بندوں کا نقصان ہو جو اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مانوی طور پہ اس میں اضافہ پیدا فرما لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، پریشانیوں سے اور ایسے کاموں سے کہ جس پر اس کے پیسے نے خرچ ہونا ہے۔
لہٰذا وہ پیسہ خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے، وہ اس کا مانوی بچت ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا صحابہ کرام کے ہاں کتنا زیادہ پسندیدہ عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت سن کر، چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لوگوں نے اس کو سنا، تو ایک مشہور صحابی ہے حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے آپ کا ہاتھ آپ نے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میں اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر بھی تھا، وہیں ان کے بال بچ رہتے تھے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے اہلیہ اپنی بیوی کو پکارنے لگا، یا ام دحداح تخرجی، اے ام دحداح باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا، اور وہ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کہ جس کا یہ ایک مثال ہے۔ یہ حدیث ابن ابی خاتم میں مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تر المؤمنین، جس دن آپ دیکھو گے ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والے خواتین کو، یسعی نورہم، کہ دوڑتی ہوگی روشنی، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں، بشراکم الیوم، ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات، جنت کے، ایسی جنت تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، سدا رہو ان میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا مراد جس کو مل چکا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر اعتماد اور یقین اور ایمان کا نتیجہ ہے۔ نور سے مراد وہ کامل روشنی ہے کہ جب لوگ پل صراط کے پل پر سے گزر رہے ہوں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہے گا، اور ہر ایک اپنی پریشانی اور پیشمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو ہر انسان کے پاس اگر راستہ معلوم کرنے کے لیے روشنی ہو سکتی ہے تو وہ اس کے دنیاوی زندگی میں کی ہوئی نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ کسی طرح سے اس اندھیروں سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دائیں بائیں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور وہ بآسانی اپنے منزل مقصود یعنی جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن یہ روشنی ایسی ہوگی کہ جس سے فائدہ صرف یہ ذاتی طور پہ اٹھائے گا اور کوئی دوسرا اس روشنی سے مستفید نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ اس کے اپنے دنیاوی زندگی میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ثمر ہے، جیسے کہ آنے والے آیات میں ہے کہ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے، کہ انظرونا، ذرا دیکھو ہماری طرف، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے اس نور سے، یعنی ہم بھی اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اب لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر ڈھونڈ لو اپنے لیے روشنی، اس لیے کہ یہ نور آخرت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ نور دنیا سے انسان اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر کر دی جائے گی ان کے درمیان میں ایک دیوار جس کے درمیان دروازے ہوں گے، باطنہ فیہ الرحمہ، کہ جس کے اندرونی کے طرف رحمت ہوگی، راحتی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کے طرف اس کے عذاب ہوں گے۔ اب یہ ہے ذہن میں ایک سوال کہ بھئی ایک دروازہ
یا ایک دیوار جس کے طرف ایک طرف اتنے ہولناک حالات ہوں گے تو دوسری طرف آرام دہ حالات کیسے ہوں گے کہ جو تکلیف سے اور نقصان پہنچانے سے بندے کو محفوظ رکھیں. اس کی مثال بالکل ایسی دی جا سکتی ہے جس طرح کہ بجلی کی تار ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر اس پلاسٹک کا خول چڑھا ہوا ہو تو کوئی نقصان کی بات نہیں، لیکن اگر اس خول کو ہٹا دیا جائے تو اندر اس کی موت ہی موت ہے، نقصان ہی نقصان ہے. تو ایسے ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی کہ ایک طرف منافقین اور کافرین کے اوپر تو عذاب ہی عذاب ہوگا، وہ تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے، اور دوسری طرف اہل ایمان بڑے راحتوں کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہیں گے. اللہ کا ارشاد ہے ینادونہم، یہ ان کو پکاریں گے کہ بھئی الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں تو ہم ایک ہی معاشرے کے ایک ہی بستی کے لوگ تھے. قالوا، کہیں گے بلا کیوں نہ، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا اپنے آپ کو، وتربصتم، اور تم لوگ انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم لوگ شک میں رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں رکھا تمہارے خیالوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم. دین اسلام کے سچائی کے بارے میں وہ لوگ شکوک اور شبہات کے شکار رہے، بلکہ اس انتظار میں رہے کہ یہ مسلمان ناکامیوں سے ہم کنار ہوں یا کمزور پڑ جائیں تو ہم ان پر حملہ آور ہو کے اپنے خواہشات کی تسکین کا سامان کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وغرکم باللہ الغرور، کہ وہ نیک لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہیں دھوکے باز نے بڑے دھوکے میں رکھا، یعنی اور وہ بڑا دھوکہ باز شیطان ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، سو آج تم سے قبول نہ ہوگا کوئی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے بالکل جو نرے منکر تھے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے لیے کافی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں پہنچنے کی، جہاں تمہیں پہنچنا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان والوں پر، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور جو اترا ہے ان پر سچائی میں سے یعنی دین اسلام، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ نہ ہو ان لوگوں کے طرح جن کو کتاب ملی تھی ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر دراز گزرا ان پر وقت، فقست قلوبہم، پھر وہ سخت دل ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے ہیں وہ جو بے حکمیوں کا ارتکاب کرنے والے نافرمان ہیں. اہل ایمان وہی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے تعمیل کے لیے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، نصیحت اور اللہ کے یاد کے اثرات کو وہ جلد قبول کرتے ہیں. شروع میں اہل کتاب کے بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ پیغمبروں کے باتوں کو تو سنتے تھے، لیکن جب ان پر لمبا زمانہ گزرا، آہستہ آہستہ انہوں نے پیغمبروں کے ان نصیحتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں سے پہلو تہی اور کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ جب ان کو اللہ کے حکموں کے ذریعے نصیحت کی جاتی تھی، ان کے دل غفلتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے اور غفلت ہر 400 سے ان پر اتنے چائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کسی طرح سے ان نصیحتوں کو قبول کرنے پر تیار اور آمادہ نہیں تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی تو یہ شان ہے، اور اب تو مومن کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کا کامل اور مکمل دین، ایک ضابطہ حیات اس کے ہاتھ میں موجود ہے کہ اس کو پڑھ سن دیکھ کر اس کو چاہیے کہ وہ ان حکموں کے سامنے سری تسلیم خم کر دے. اعلموا، جان رکھو، ان اللہ یحیی الارض، یہ کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر کے سنا دی ہے تم کو اپنے باتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کر لو. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جو عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ، يُضَاعَفُهُ لَهُمْ، ان کے لیے ان کے اس قرض کو بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر ہے بڑے عزت کا.
والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو یقین لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں صدیقین، سچے ایمان والے، والشہداء، اور یہی لوگ ہیں شہداء، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. یعنی یہ گواہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو بطور گواہ کے پیش کر دیا جائے گا ان لوگوں کے اوپر کہ جن لوگوں نے ان کی زندگیوں میں ان کے سامنے اللہ کے حکموں کو ان تک پہنچنے کے باوجود ان سے پہلو تہی اختیار کی. لہم اجرہم ونورہم، ایسوں کے لیے اجر ہے اور روشنی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے کہ جو جہنم میں رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.